السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، گزشتہ روز ایک اور سورس نے پاک فضائیہ کے لیے J-10C کی ایکوزیشن کی خبر شیئر کی۔ اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چین کے سی، ایئر اور لینڈ بیس روبوٹک ویپنز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ ترکی سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، گزشتہ دنوں ایک سورس سے پاک فضائیہ کے لیے J-10C خریدنے سے متعلق ایک مرتبہ پھر بات کی گئی۔ آج ایک انڈین ویب سائٹ نے پاکستان میں موجود ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ اینڈ نیوز پلیٹ فارم HSIA کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ اس سال کے آخر تک چین سے J-10C حاصل کر لے گا۔ ہاؤس آف اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل افیئرز کے مطابق پاکستان اس سال کے آخر تک چین سے 36 J-10C 4.5 جنریشن طیارے حاصل کر لے گا۔ فرینڈز، 2020 سے پاکستان کے ہائی لیول گورنمنٹ آفیشلز اور چائنیز حکام سے متعلق یہ رپورٹ سننے کو مل رہی ہیں کہ پاکستان چین سے PL-10 اور PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل کے علاوہ J-10C خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ حالیہ نیوز بھی اس ممکنہ ایکوزیشن کی ایک لحاظ سے تصدیق کر رہی ہے۔ میرے مطابق پاک فضائیہ یقینی طور پر J-10 ایکوائر کر رہی ہے، گو کہ اس کی ایگزیکٹ ٹائم لائن دینا ابھی ممکن نہیں۔ تاہم پاک فضائیہ کے اس سال مارچ میں ریٹائر ہونے والے سربراہ نے صحافیوں سے بات چیت میں کہا تھا کہ PAF اس سال نیا ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کے علاوہ نیا ایئر کرافٹ بھی خریدنے پر غور کر رہی ہے۔ اس ریفرنس میں تو J-10C کی ایکوزیشن ممکن دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ریلائبل اور فوری طور پر دستیاب آپشن دکھائی نہیں دیتی۔ جہاں تک آپ لوگوں میں سے کچھ کے مطابق رشین Su-35 اور گرپن کی ایکوزیشن کی بات ہے، تو اس پر میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں، اور یہ دونوں آپشنز ممکنہ طور پر انڈر کنسیڈریشن نہیں ہیں، جس کی بنیادی وجہ بالترتیب پہلے سے موجود ایکو سسٹم میں انٹیگریشن اور پابندیوں کی تلوار ہے۔ جہاں تک F-16 کا معاملہ ہے تو وہ بھی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ چائنیز J-31 کو بھی ابھی دستیاب ہونے میں مزید 2 سال دیر ہے، لہٰذا پاک فضائیہ یقینی طور پر J-10 کی طرف ہی موو کرے گی، اور اگر یہ تعداد 2 اسکواڈرن تک محدود رہتی ہے تو پھر 2026 میں J-31 کی ایکوزیشن بھی آن دا کارڈز ہے۔ آپ اس خبر اور تجزیے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ فرینڈز، چائنیز کمپنیز نے بیجنگ میں ہونے والی ملٹری انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی میں ایئر، سی اور لینڈ بیسڈ روبوٹک وہیکلز ڈسپلے کی۔ اس نمائش میں دکھائی جانے والی روبوٹک گراؤنڈ وہیکلز کی بات کریں تو پاتھ بریکر نامی ان مینڈ گراؤنڈ وہیکل کا ٹوٹل وزن 1.2 ٹن، سپیڈ 30 کلومیٹر پر آور ہے۔ اس روبوٹک گراؤنڈ وہیکل کو اسالٹ، پیٹرولنگ، سرچ اینڈ ڈسٹرائے آپریشنز کے لیے کمپلیکیٹڈ ٹیرین میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان مینڈ انڈر گراؤنڈ واٹر روبوٹک وہیکل کو روبو شارک کا نام دیا گیا ہے۔ لو نائز، فاسٹ سپیڈ اور ہائی فلیکسیبلٹی کے ساتھ انڈر واٹر وہیکل ایک چھوٹی شارک کی طرح لگتی ہے۔ روبو شارک میں روایتی پروپیلر کی بجائے اس میں بائونک فنز کا استعمال کیا گیا ہے، جو اسے 6 ناٹس کی ٹاپ سپیڈ فراہم کرتے ہیں۔ روبو شارک انڈر واٹر کلوز ان ریکونیسنس، سرچ اینڈ ریسکیو، بیٹل فیلڈ سرویلنس کے علاوہ اینٹی سب مرین مشن سر انجام دے سکتی ہے۔ اس نمائش میں مختلف چائنیز کمپنیوں کی جانب سے ٹارگٹ ڈرونز، کامبیٹ ڈیکوائز، پیٹرول اور ریکونیسنس مشنز کے لیے ڈرونز بھی ڈسپلے کیے گئے۔ افغان طالبان نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 7 اہم اضلاع پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صرف 4 طالبان نے واخان ضلع پر قبضہ کر لیا۔ صوبہ بدخشاں کا واخان ضلع افغانستان، پاکستان، تاجکستان اور چین بارڈر پر ہے۔ اس علاقے کو واخان کوریڈور کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یہاں صرف 4 طالبان ایک گاڑی میں پہنچے اور ضلع کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور اطلاعات کے مطابق لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ واخان کی آبادی اسماعیلی ہے۔ ادھر مغربی میڈیا سورسز کے مطابق بہت سے ایریاز میں افغان فورسز بغیر لڑے ہتھیار ڈال رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکی فوج نے بگرام ایئر بیس رات کی تاریکی میں افغانستان حکومت کو بغیر کسی اطلاع اور نوٹس کے چھوڑا۔ افغان فوج کو کئی گھنٹے بعد اس کی خبر ہوئی۔ امریکی فوج کی اس حرکت پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ بیس پر
ہزاروں سویلین گاڑیاں اور سینکڑوں فوجی گاڑیاں موجود تھیں۔ افغان فوج کے جنرل اور بگرام بیس کے نئے کمانڈر اسد اللہ کوہستانی نے میڈیا کو بتایا کہ امریکی فوج نے رات 3 بجے اندھیرے میں بیس چھوڑا اور افغان حکومت اور فوج کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ اس بیس پر مقامی لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ افغان فوج کو تاخیر سے اطلاع ملی تو وہ وہاں پہنچی اور قبضہ چھڑوایا۔ ایک اور خبر کے مطابق جرمنی نے اپنے 2400 افغان ملازمین کو جرمنی کے ویزے جاری کر دیے ہیں۔ ترکی اور پاکستان بری افواج کے کمانڈروں نے تربیت اور انسداد دہشت گردی سمیت متعدد پہلوؤں میں فوجی تعاون میں اضافے پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے۔ ترک بری فوج کے کمانڈر جنرل امید دندار نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اپنے پاکستانی ہم منصب جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقات کی۔ مذاکرات میں 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی۔ دندار اور باجوہ نے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اور سلامتی تعاون پر زور دیا۔ پاک فوج کے سربراہ نے کہا کہ ہمارا ملک ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ واضح رہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جون کے آخری ہفتے ترکی کا دورہ کیا تھا۔ ترک فوج کے کمانڈر کے حالیہ دورے کے دوران جنرل امید دندار کو GHQ پہنچنے پر ایک چاق و چوبند فوجی دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل امید دندار نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ اور دہشت گردی کو شکست دینے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق ترک مسلح افواج نے اپنے اٹیک ہیلی کاپٹر کے ذریعے شمالی عراق میں کیے گئے آپریشن میں دہشت گرد تنظیم PKK کے 2 مسلح افراد کو ٹھکانے لگا دیا۔ یہ کارروائی گزشتہ روز شمالی عراق میں کی گئی۔ اس سے پہلے ایک اور فضائی کارروائی میں بھی PKK کے 2 افراد کے علاوہ اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ترکی نے یوکرین کے لیے پہلی اڈا کلاس کارویٹ کی کنسٹرکشن شروع کر دی ہے۔ اکتوبر 2020 اور دسمبر میں طے پانے والے معاہدوں کے تحت یوکرین کے لیے پہلی شپ ترکی جبکہ باقی یوکرین میں ترکی کے تعاون سے تیار کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے نیوی سے خطاب میں کہا ہے کہ ہمارے ترک دوست ہماری نیوی کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے پہلی شپ پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور یہ 2023 کے آخر تک ڈیلیور کر دی جائے گی۔ اڈا کلاس جنگی بحری جہازوں کے علاوہ یوکرین نے TB2 ڈرونز کے مزید یونٹس بھی آرڈر کیے ہیں۔ یوکرینین صدر نے کہا کہ ہم ترکی سے مزید جدید ڈرون جلد حاصل کر لیں گے اور ہمارے کریو ممبرز پہلے ہی ترکی میں ان ڈرون سے متعلق تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔